آسمانوں کی مخلوق فرشتے، زمین کی مخلوق انسان، جنات، انبیاء، اولیاء، شہداء، اتقیاء، صلحاء، ازکیاء، حتیٰ کہ مومنین، مسلمین، کفار تک، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بولو صرف اللہ۔ اللہ تو ہر چیز کی ضرورت پوری کرتا ہے، ہر کسی کی۔ اور خصوصاً غذا دو قسم کی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک غذا جسمانی ہوتی ہے اور دوسری روحانی ہوتی ہے۔ ہاں، جسمانی غذا مثلا کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، لباس ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، گھر ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، معاملات ہیں، یہ جسمانی غذا۔ اور روحانی غذا، سبحان اللہ، روحانی غذا امت محمدیہ کے لیے قرآن ہے سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر سنت رسول ہے، اور تیسرے نمبر پر صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے اعمال ہیں، اور چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال اور اعمال ہیں، جسے اللہ نے فرمایا صراط الذین۔ روحانی غذا کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا، لیکن یاد رکھنا جسمانی غذا ہر ایک کو ملتی ہے، چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ جسمانی غذا، رزق، کھانا پینا، یہ ضروریات اور یہ چیزیں اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کسی پر موت ہی نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس وقت تک کسی کو موت ہی نہیں آتی۔ جسمانی غذا ہر کسی کو ملتی ہے، حتیٰ کہ جو کافر ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، اور باقیوں سے مومنوں سے زیادہ دیتا ہے۔ ہاں، آپ پڑھیں گے دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، حتیٰ کہ شیطان ابلیس سے بڑا اللہ کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جسمانی غذا پہلے بھی دی تھی جس وقت اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا، اور جب نافرمان ہوا اللہ نے جسمانی غذا بند نہیں کی، ہاں، کھانا بند نہیں کیا، رزق بند نہیں کیا، جسمانی نعمتیں بند نہیں کی، وہ اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگل کے جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ جسمانی غذا تو ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن روحانی غذا یہ پاکیزہ غذا، سبحان اللہ۔ مومن کی غذا جسمانی بھی پاک ہوتی ہے، روحانی بھی پاک ہوتی ہے۔ تو یہ جسمانی غذا جو مومن کی ہے وہ بھی پاک، اور روحانی غذا جو مومن کی ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تڑپ ہو، جس کے دل میں طلب ہو۔ اگر تڑپ ہو تو حبشے سے بلال آتا ہے، سبحان اللہ، تڑپ ہے نا، روحانی غذا ملے، دل صاف کر کے آتا ہے، برتن سیدھا کر کے آتا ہے، روحانی غذا اللہ فوراً اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ روحانی غذا طلب والے کو ملتی ہے، طالب کو ملتی ہے۔ ابو بکر آئے قدموں میں، سبحان اللہ، عمر آئے چل کے آئے، عثمان آیا چل کے آیا، علی آیا چل کے آیا، صحابہ کرام آئے چل کے آئے۔ جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قدموں میں آتا گیا روحانی غذا ملتی گئی، روحانی غذا پاتا گیا، دل کو روشن کرتا گیا، دل کے انوارات اجاگر ہوتے گئے، دل کے سوئے ہوئے انوارات روشن ہو گئے، جاگ اٹھے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور جو سنت رسول کے اندر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آ گیا، جھک گیا اگر، تو اس نے بھی وہی روحانی غذا حاصل کر لی۔ روحانی غذا ملتی ہے اس کو جو اللہ سے مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جس طرح بنانے والا میں ہوں، دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا ہر کسی کی ضرورت پوری کرنے والا بھی میں ہوں۔ اور تیسرے حصے میں اللہ نے فرمایا، تیسرے حصے میں تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ ساری کائنات کا جس طرح اللہ نے فرمایا بنانے والا میں ہوں،
ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا میں ہوں۔ فرمایا اسی طرح تخت شاہی پر میں آپ قائم ہوں، سارے نظام کو چلانے والا بھی صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جو مجھ سے اپنی بات زوری زور منوا سکے، میں مجبور ہو جاؤں، اس کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں۔ کوئی ایسی ہستی دنیا میں، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، اللہ کے سامنے کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جس کی وجہ سے اللہ مجبور ہو کر اس کے کام کرنے پر تیار ہو جائیں۔ کوئی ایسی ہستی موجود نہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ نے تیسرے حصے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ذکر فرمایا، اور چوتھے حصے میں اللہ نے فرمایا سورۃ سبا سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں گے وہ اللہ نے دو مسئلے ذکر فرمائے بڑے۔ ایک قیامت کا مسئلہ، آپ جو سورت اٹھائیں گے نا اس کے اندر تقریباً آپ کو قیامت کا تذکرہ ملے گا، اور دوسرا مسئلہ اللہ نے سفارش کا ذکر فرمایا۔ کیا مطلب؟ توجہ کریں، قیامت کے دن سفارش برحق ہے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، نیک علماء بھی سفارش کریں گے۔ ہر مسلمان، ہر موحد، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، جو بھی سفارش کرنا چاہے گا اللہ اسے اجازت دیں گے۔ اور سب سے بڑی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، اور سارے لوگ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انبیاء بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، پہلی امتیں بھی ساتھ ہوں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا ہاں آنا لہا، میں سفارش کے لائق ہوں، میں سفارش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سیدھا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سفارش۔ آپ سمجھے بات کو کہ حدیث کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا انداز ذکر فرمایا ہے، طرز ذکر فرمایا، یہ ہے سفارش۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور فرمایا میں اللہ کی وہ حمدیں بیان کروں گا، وہ تعریفیں بیان کروں گا جو آج میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی کیا کیا حمد بیان کروں گا۔ جب حمدیں بیان کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر میں ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ارفع رأسک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ سل توتا، میرے پیغمبر آپ مانگتے چلے جائیں میں دیتا چلا جاؤں گا۔ وشفا تشفا، آپ سفارش کرتے چلے جائیں میں تیری سفارش قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ بولتے چلے جائیں میں مانتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے سفارش۔ ہمارے پیغمبر کی سفارش برحق ہے، لیکن ایک سفارش وہ تھی جس کا عقیدہ مکے کے قریشیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، نصارہ کا تھا۔ وہ کیا تھا ان کا عقیدہ؟ وہ بھی سنیں۔ ان کا نظریہ سفارش کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء، فرشتے، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے جو بھی منوانا چاہیں منوا لیتے ہیں، چاہے اللہ کا فیصلہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ اللہ کا فیصلہ تبدیل کرا دیتے ہیں، اللہ سے اپنی بات زوری زور منوا لیتے ہیں۔ یہ تھا نظریہ ابو جال کا سفارش کے بارے میں، یہ تھا نظریہ مکے کے قریشیوں کا جو شرک کیا کرتے تھے۔ 360 بت جن کے بنا کر انہوں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور یہودیوں کا حضرت عزیر کے بارے میں یہی نظریہ تھا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی نظریہ تھا کہ یہ ایسی نیک ہستیاں ہیں اور اس مقام پر پہنچ چکی ہیں یہ نیک ہستیاں کہ جو بات بھی اللہ سے کریں اللہ ان کی رد نہیں کرتا، اللہ ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے حصے کے اندر مسئلہ ذکر فرمایا، لوگو والامر یومئذ للہ،
वल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। और उसी चौथे हिस्से के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि दिन क़यामत के अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कहूंगा लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। जब सारी दुनिया, हदीस के अंदर आता है अल्लाह ताला सातों आसमानों को एक उंगली के ऊपर रख लेंगे, कुदरत वाली उंगली, हमारी तरह की नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की तरह कोई चीज भी नहीं है। अल्लाह इन मुशाबिहात तशबीहात से पाक है, कुदरत वाली चीज है। सातों आसमान एक उंगली पर, सातों जमीनें दूसरी उंगली पर, पहाड़ तीसरी उंगली पर, नदियां नाले दरिया समंदर ये चौथी उंगली पर, और सारे दरख्त अशजार पांचवी उंगली के ऊपर अल्लाह रखकर अल्लाह इनको यूं घुमाएगा, अल्लाह इनको घुमाएगा और ये घूमते हुए नजर आएंगे। उस वक्त अल्लाह कहेगा सब लोग मौजूद होंगे अल्लाह के सामने, अंबिया भी होंगे, बड़े बड़े सलातीन भी होंगे, बड़े बड़े बादशाह भी मौजूद होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, मुझे बताओ आज कौन बादशाह है, किसका है मुल्क, आज किसकी हुकूमत है। और दुनिया के बादशाह हो सलातीनों मुझे बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम। हदीस के अंदर आता है कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, सब खामोश होंगे। कोई सर भी ऊपर उठाकर ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि अल्लाह की तरफ देख सके। खुद अल्लाह ताला ही जवाब देंगे। अल्लाह फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अकेले की बादशाहत है अल क़हार जो सब पर गालिब है। कोई उसके सामने पर नहीं मार सकता, कोई उसके सामने बोल नहीं सकता। अल्लाह यही मसला चौथे पारे के अंदर जिक्र फरमाएंगे। आखिरी पारा निकालो, सिर्फ एक मकाम आपको दिखाता हूं और वही देख ले। आखिरी पारा है पारा नंबर 30 और पहली सूरत है अम्मा यतसाअलून। सफा नंबर है 762, सफा नंबर है जी 762। आप देखेंगे जो बात भी हम करेंगे इंशाअल्लाह कुरान ही से निकालेंगे, बाहर से कोई बात नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं होगी लाने की इधर उधर से। मैंने आपको कहा अगर जरूरत भी पड़ी तो कहां जाएंगे, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे। हाँ, फिर आगे जरूरत पड़ी तो सहाबा किराम की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह जो बात भी होगी कुरान खुद ही बयान कर रहा होगा। देखिएगा सफा नंबर 762 निकाल लिया सफा, और आयत नंबर है 38, 37 आयत खत्म हो रही है। आयत नंबर इसी 37 को पहले देख लें। इसी के ऊपर अल्लाह ने क़यामत का जिक्र फरमाया। मिल गई है जी आयत, मकाम मिल गया। रब्बिस समावाति वल अर्द, नीचे से तकरीबन 5वीं लाइन है, 5वीं सतर। रब्बिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने फरमाया रब है आसमानों का, वल अर्द रब है जमीन का, वमा बैनहुमा और रब है उन चीजों का, मा बैनहुमा जो कुछ इन दोनों के दरमियान है। यानी 14 तबक की कायनात का रब सिर्फ अल्लाह है। फरमाया अर्रहमान, अर्रहमान वो रब वो है जिस तरह पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा के अंदर। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां पर अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम जिक्र फरमाया लिल्लाह, फिर फरमाया रब्बिल आलमीन, फिर फरमाया अर्रहमान। अब लगाओ जी इस आयत को उसी के साथ, तो यूं जुड़ती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। रब्बिस समावाति वल अर्द, वहां भी रब का जिक्र, यहां भी रब का जिक्र। वहां फरमाया रब्बिल आलमीन, यहां फरमाया जरा खोल कर बात को वजाहत के साथ फरमाया आलमीन क्या है, अस्समावात वल अर्द वमा बैनहुमा, और साथ फरमाया अर्रहमान। लोगों जिस तरह तरबियत करने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला वही अल्लाह है। अर्रहमान
ہر کسی پر رحمتوں کی بارش کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے. چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، چھوٹی رحمت ہو یا بڑی رحمت ہو، روحانی رحمت ہو یا جسمانی رحمت ہو، ہر قسم کی رحمت کرنے والا صرف اللہ ہے. لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون، اللہ نے فرمایا لوگوں میرے سوا دن قیامت کے نہیں مالک ہوں گے لوگ اس اللہ سے خطاباً، بات کرنے کے بھی مالک نہیں ہوں گے. لا یملکون منہ خطابا، نہ دنیا میں کوئی آدمی جرأت کر کے اللہ سے بات کر سکتا ہے. بات سمجھو، معنی سمجھو. لا یملکون، نہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو جرأت کر کے زوری زور طاقت کے ساتھ اللہ سے خطاب کر سکے. نہ قیامت کے دن کوئی ایسی ہستی ہوگی. لا یملکون، نہیں مالک ہوں گے اللہ سے بات کرنے کے. کب؟ فرمایا یوم یقوم الروح، جس وقت جبرائیل بھی کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. روح سے مراد ہے جبرائیل، روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل. روح بھی کھڑا ہوگا، یعنی جبرائیل بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر پر مار رہا ہوگا اور کھڑا ہوگا دہشت کی وجہ سے. 600 پر ہیں حضرت جبرائیل کے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو دہشت کی وجہ سے اس کے پاؤں لرز رہے ہوں گے اور اس کے پر لرز رہے ہوں گے، کانپ رہا ہوگا. والملائکۃ صفا، اور فرشتے سارے کھڑے ہوں گے صف کی حالت میں. لا یتکلمون، لا یتکلمون، نہ کلام کر سکیں گے اس وقت کوئی بھی. الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی کلام کر سکے گا، گفتگو کر سکے گا جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی. جس کو رب اجازت دے گا وہی رب کے سامنے کلام کرے گا. وقال صوابا، اور کہے گا درست بات ہے جی، اور کہے گا درست بات. دیکھیے جی بات کس طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اس وقت کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور اسی طرح یہ اگلی صورت نکال لیں، سورت انفطار، صفحہ نمبر ہے 768، 768، بالکل آخر میں چلے جائیں، آخری آیت اور نیچے لائن آخری سطر، اسی صفحے کی آخری سطر، صفحہ نمبر ہے 768، 70 سے 2 کم. سورت انفطار، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، بالکل اس کے اسی صفحے کے آخر میں دیکھیں اللہ نے فرمایا ما ہم عنہا بغائبین، قیامت کے دن کوئی بھی مجھ سے غائب نہیں ہوگا اور کوئی جہنم سے چھپ نہ سکے گا. ما ادراک ما یوم الدین، لوگوں کیا معلوم آپ کو کیا ہے قیامت کا دن. ما ادراک ما یوم الدین، کیا ہے بدلے کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا معلوم آپ کو کیا ہے بدلے کا دن، یعنی وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کیسے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی ہے، اللہ نے کمال کر دی یہ جملہ ذکر فرما کے. دیکھیے گا جی ایک اصول ہے، علماء کا اصول ہے، عرب حضرات کا، عربیوں کا کلام کا، کہ جب نکرہ ہو اور نکرہ تحت نفی آئے، نکرہ ہو اور نکرہ نفی کے نیچے آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کلام عام ہو جاتی ہے. یہاں پر دیکھیے لا تملکو، لا اس کا معنی ہے نہیں، سارے جانتے ہیں آپ لا کا معنی نہیں. جس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں نا لا الہ، لا کا معنی نہیں، یہاں پر بھی لا کا معنی ہے نہیں. اس لا کو کہا جاتا ہے نافیہ، نفی. اس کے بعد آگے دیکھیں نفسن، نفس کا معنی ہے جان، نفس کا معنی ہے جان، ذی روح چیز، اور یہ نفسن عام ہے، نکرہ ہے.
نکرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معرفہ، دوسرا ہوتا ہے نکرا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں معرفہ، مثلا ایک آدمی کا نام ہے زید، تو جب بھی زید بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، تو مراد زید ہوگا، عمر بکر نہیں ہوں گے، اس کو کہا جاتا ہے معرفہ۔ اور نکرا کیا ہوتا ہے؟ نکرا عام ہوتا ہے، جیسے رجل، رجل کا معنی ہے مرد۔ اب یہ مرد والا جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے، اس کے اندر سارے لوگ مراد ہو جاتے ہیں، جو بھی مرد مراد لیں رجل کے اندر سارے داخل ہیں۔ تو یہاں پر یہ نفس نکرا ہے، کوئی نفس، کوئی نفس چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب آئی بات، توجہ کرنا، قرآن ہی سے بات نکلے گی، باہر نہیں جائیں گے ہم۔ لا تملے کو نفس، اور اصول ہے جب نکرا ہو اور نفی کے نیچے آئے، لا تملے کو، لا کے نیچے نفس ہے، لا کے نیچے نفس ہے، جب نکرا نفی کے نیچے آئے گا تو عام ہوگا، اور عام ہونے کا مطلب یہ ہے لا تملے کو نفس، نہیں مالک ہوگا کوئی نفس، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، لے نفس، کسی نفس کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، نہ فرشتوں کے لیے، نہ جنوں کے لیے، شیئن، اس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہاں پتہ نہیں لوگوں نے تو کیا کچھ بنا رکھی ہے باتیں، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں تک بنا رکھی ہیں باتیں۔ اب دیکھیں ہم اپنی باتوں کو، اپنے نظریات کو ذرا قرآن کی کسوٹی پر تو فٹ کریں، قرآن والے ترازو پر تو منطبق کریں۔ کیا قرآن والا ترازو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یہ کتاب میں نے مہیمن بنا کر نازل فرمائی ہے، کسوٹی بنا کر نازل فرمائی ہے، ترازو بنا کر نازل فرمایا ہے، تورات کی بات ہوگی تو قرآن سے پرکھیں گے، انجیل کی بات ہوگی تو قرآن کے اوپر پرکھیں گے، زبور کی بات ہوگی تو قرآن کے اوپر پرکھیں گے۔ اب جس آدمی کی بات ہوگی تو پھر کس کے اوپر کریں گے منطبق؟ قرآن پر۔ اگر قرآن اسے قبول کر لے تو فابیا ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اگر قرآن اسے رد کر دیتا ہے تو خدا کی قسم وہ بات مردود ہوگی، کبھی بھی قبول۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تملکو، نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا، شیئن، شے کا معنی تو جانتے ہو نا، شے کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی، ککھ بھی۔ اب آئی بات، قرآن کا معنی کرو، لفظ کا معنی کرو، شیئن، کوئی بھی کسی کے لیے ککھ کا مالک نہیں ہوگا، بولے گا وہی جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ جیسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک۔ اب اجازت مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ اب دیکھیے نا بات کس طرح، بالکل حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمان بھی، سفارش والا معاملہ بھی قرآن کے مطابق ہے، کوئی اس کے مخالف نہیں ہے۔ ہاں اجازت اللہ کی طرف سے ملے گی، جب اجازت ملے گی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا کوئی امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میں کہہ دوں گا یا رب العالمین میں جنت میں کس طرح جاؤں کہ میرا نام لیوا تو جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار شرک کر کے نہ آنا، شرک کر کے نہ آنا، شرک کر کے میرے پاس نہ آنا دن قیامت کی۔ ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بلائیں گے، حوض کوثر کے اوپر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس، میں انہیں حوض کوثر سے جان پلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں۔ فرشتوں کو کہیں گے انہیں کو میرے پاس لے آؤ، اصحابی اصحابی، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، انہیں میرے پاس لاؤ۔ فرشتے کہیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے پیارے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں کیا کچھ کام کیے تھے، کس طرح دین کے اندر انہوں نے بدعات ایجاد کر لی تھی، کس طرح انہوں نے دین توحید کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔
آپ کو پتہ نہیں ہے جب اللہ کے پیغمبر فرشتوں کی یہ بات سنیں گے تو اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے سوکن سوکن سوکن، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن سفارش ہوگی ہمارے پیغمبر کی، انشاءاللہ ہر امتی کے حق میں ہوگی، لیکن اس کے حق میں جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ تو پورے قرآن کے کتنے حصے بنے جی؟ کل 4، اور چاروں حصوں میں بڑے بڑے مسئلے اللہ نے بیان فرمائے 4۔ پہلا مسئلہ اللہ نے فرمایا صفت خالقیت کا، کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا جس طرح اللہ ہے، اسی طرح ضرورتیں پوری کرنے والا بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا جس طرح بنانے والا میں ہوں، ضرورتیں پوری کرنے والا میں ہوں، اسی طرح تخت شاہی پر بھی میں قائم ہوں، کسی اور کے حوالے میں نے ملک کا نظام نہیں کیا۔ اور چوتھا مسئلہ اللہ تعالیٰ چوتھے حصے کے اندر بیان فرمائیں گے قیامت کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، اور سفارش کا مسئلہ کہ قیامت کے دن او مشرکین مکہ، او یہودیوں، نکال دو اپنے نظریات سے یہ بات کہ حضرت عزیر مجھ سے تمہیں چھڑا لیں گے اور بچا کے لے جائیں گے۔ اور عیسائیوں تم بھی اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لو کہ تمہیں تمہارا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے چھڑا کے لے جائے گا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس وقت حکم چلے گا تو صرف للہ، کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا۔ اب یہ چاروں مسائل سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے اگر اس سورۃ فاتحہ کے اندر یہ چاروں مسائل ہیں، اللہ نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، تمام صفات کمالیہ۔ اس کے اندر بھی کچھ بحث ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگی۔ الحمدللہ میں معنی کر رہا ہوں الحمد، حمد کا معنی وہ خوبیاں، وہ کمال، وہ صفات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ حمد کا معنی ہے۔ وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ محامد، وہ کمالات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ للہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ ثابت ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں للہ ذکر تو ہے اللہ کا، اور مراد اس سے وصف مشہور ہے صفت خالقیت۔ یعنی اب اصل عبارت یوں ہے الحمدللہ اے الحمد للخالق، الحمد للخالق، تمام کمالات، تمام صفات کمالیہ، مثلا عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، متصرف فی الامور ہونا، مدبر کل ہونا۔ للہ اے للخالق ثابت ہے صرف اس رب کے لیے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اب پہلے حصے کو اللہ نے ذکر فرمایا، پہلے حصے کو پورے کو الحمدللہ کے اندر، اور دوسرے حصے کو اللہ نے وہ صفت ربوبیت کو فرمایا رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام عالم و کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الرحمن الرحیم کے اندر اللہ نے فرمایا لوگوں جس طرح خالق میں ہوں، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا میں ہوں، الرحمن اسی طرح ہر ایک کے اوپر بڑی رحمتیں کرنے والا بھی میں ہوں، الرحیم چھوٹی رحمتیں نازل کرنے والا بھی میں ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر ایک کے اوپر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں میں تخت شاہی پر خود آپ ہی قائم ہوں، ہر کسی کے بارے میں رزق کے فیصلے میں کرتا ہوں، صحت کے فیصلے میں کرتا ہوں، شفا کے فیصلے میں کرتا ہوں، اولاد کے فیصلے میں کرتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں جوڑے جوڑے دے دوں، ارے جس کو چاہوں عقیمہ بانج بنا دوں، یہ سارے کام کرنے والا صرف میں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، چوتھا حصہ، چوتھا حصے کا چوتھا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں
جس طرح خالق میں ہوں، رب میں ہوں، رحمتیں کرنے والا میں ہوں، قیامت کے دن بھی مالک صرف میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا، مالک یوم الدین۔ اب آگے جی قرآن کے بڑے مسئلے 4 ہوئے، اور چاروں مسائل اللہ نے سورۃ فاتحہ میں ذکر فرمائے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ تو سورۃ فاتحہ جب پورے قرآن کا خلاصہ ہوا تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن، اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اتوار کو صبح 8 بجے دعا کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اس کام کو مزید برکتوں سے نوازے، اللہ پاک سب سے راضی ہو جائے، ہمارا آنا جانا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام قرآن مقدس والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت مطہرہ معطرہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس محفل کو، پروگرام کو اللہ ذریعہ نجات بنائے، اور جو ساتھی محنت کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کے دلوں کو منور فرما دے اور ان کو استقامت عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا